بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین۔ فرماتے ہیں کہ مسجد میں ہم نجس لے جانے کی عبارت کو دیکھتے ہیں کہ انما المشرکون نجسون، یا نجس سے مراد نجس اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ نجس سے مراد نجس قذارت معنوی ہے، یعنی گندگی اور نجاست معنوی۔ نجاست معنوی جو مشرکین میں ہے، اس کی وجہ سے مسجد میں مشرکین نہیں جا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ باقی نجاستوں کو بھی مسجد میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اشکال، یہ ایک اشکال تھا کہ یہ نجاست معنوی ہے۔ دوسرا اشکال، ہم ایک قرینہ بھی رکھتے ہیں اس بات پر، یہاں پر نجاست معنوی ہے، نجاست ظاہری اصطلاحی نہیں۔ اور قرینہ یہ ہے کہ جس کو شریعت نے اعتبار اور مساعدت بھی فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ مشرک چونکہ اللہ کا دشمن ہے، لأن المشرک عدو اللہ، مشرک چونکہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے، جبکہ مسجد حرام کی عظمت و شرافت بہت عظیم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کو بنایا گیا ہے اللہ کی توحید و عبادت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور مشرک غیر خدا کی عبادت کرتا، غیر خدا کو مانتا، تو مشرک تو ہو گیا اللہ کا دشمن، وہ اللہ کی عبادت کرنے میں غیر خدا کی عبادت کرتا ہے۔ کس طرح ہم دشمن خدا کو اللہ کے گھر میں داخل کریں گے؟ اس لحاظ سے بھی قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر مشرک میں چونکہ قذارت معنوی ہے، اس لیے اس کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ ابھی وہی آئے گا ابھی کہ بھائی مشرک میں ظاہری نجاست بھی ہے، باطنی نجاست بھی ہے، دونوں ہیں، کیونکہ ظاہر میں بھی وہ نجس ہے۔ فرماتے ہیں کہ مشرک جو ہے اس کے مسجد میں داخلے کے ممنوع سے باقی نجاست کو مسجد میں داخل کرنا ممنوع ہو جائے، اس آیے قرآنی سے دلالت نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ آیت اجنبی الدلالت ہے، باقی نجاست کی نسبت صرف مشرک کو ثابت کر رہا ہے۔ اور اسی مطلب کی تاکید یہ کہ ظاہر آیت یہ ہے کہ نجاست علت ہے نہی دخول مسجد کے لیے، بس اگر ہم نجس کو اس آیے قرآنی میں عام نجس پر حمل کریں تو لازم آئے گا کہ ساری نجاستوں کو مسجد میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ ضروریات فقہ میں سے ہے، ضروریات روایات میں سے ہے کہ کچھ چیزوں کو نجس ہونے کے باوجود مسجد میں داخل کرنے کی اجازت ہے، ضروریات فقہ میں بھی ہے اور ضروریات اخبار و روایات میں بھی۔ اب آئیے ان روایات اور ان ضروریات فقہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں پر کچھ نجس چیزوں کو مسجد میں داخل کرنے کی اجازت ہے۔ ان میں سے ایک مستحاضہ عورت، مستحاضہ عورت کا خون نجس ہے اور وہ اپنے
آپ کو خون کی وجہ سے اس کا بدن نجس ہو جایا کرتا ہے، لیکن مستحاضہ عورت کو اپنے شرعی احکام پر عمل کر کے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ حائض و جنابت والی عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن مستحاضہ والی عورت کو تو اجازت ہے۔ نہیں، نجس تو ہے، سب نے مانا ہے۔ کون وہ تھوڑا سا خون نہیں ہوتا تو کوئی خون اس کے اندر ذرا، اس کے اندر جو ہے وہ ذرا بھی معاف نہیں ہے۔ زیادہ خون نجاست میں ذرا بھی معاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس خون کو جو معاف ہے وہ بھی نجس تو مانا ہے شریعت میں، خالی استثناء کر کے کہا نجس کے باوجود نماز میں معاف ہے۔ ایسا نہیں کہ نجس نہیں مانا، نجس تو اس کو بھی مانا ہے۔ ہاں نجس ہے لیکن معاف ہے یا نہیں؟ جیسے بچے کا پیشاب نجس ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو چند شرائط کے تحت کہا جاتا ہے کہ پھر اس کو اسی عورت جو پالنے والی اسی نجس پیشاب کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ مثلا اندر سے باہر بھی آتی ہے، ایسے تھوڑی اندر رہ جاتی ہے، خالی اندر تھوڑی رہتی ہے، باہر بھی آ جاتی ہے۔ استحاضہ قلیلہ، استحاضہ متوسطہ، استحاضہ کثیرہ میں تو وہ رکتے ہی روئی اور پٹی سے بھی باہر نکل جاتا ہے خون، تو اتنا جو ہے زیادہ ہوتا ہے۔ استحاضہ کثیرہ میں تو بہت زیادہ خون ہوتا ہے، اس لیے تو بہت زیادہ ہے۔ پھر کہتے ہیں اب حائض و مجنب کو بھی دیکھ لیں، اس میں بھی اجازت دی گئی ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو، دوسرے دروازے سے خارج ہو جائے۔ تو اس کا مطلب مسجد میں وہ بھی داخل ہو سکے جنابت کی حالت میں، اور جو ہے حائض ہونے کی حالت میں بھی داخل تو ہو سکتی ہے، داخل ہونے کو ممانعت نہیں کی گئی ہے، عبور کرنے کی اجازت ہے اس کو، ایک دروازے داخل ہو دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ یہ بھی دیکھیں مسجد کے اندر جو ہے مسلمات فقہ میں سے، مسلمات روایات میں سے کس کی اجازت دی گئی ہے؟ مسجد حرام کے علاوہ باقی مسجدوں میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے جس آدمی کا زخم ہو گیا ہو، اس کے اندر پیپ بھی نجس ہوتی ہے، خون بھی نجس ہوا کرتا ہے، اور اس میں درہم بغلی کی مقدار کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے الحمدللہ ماتمی حضرات ہوتے ہیں، ان کے زخم بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سب کو معاف قرار دیا گیا، زخم اس کو نماز میں معاف قرار دیا گیا ہے، چاہے اس میں پیپ لگی ہوئی ہو، پیپ بھی نجس ہو جائے، خون بھی درہم بغلی سے زیادہ ہو جائے، سب کو معاف قرار دیا۔ اور مسجد میں داخل ہو کر وہ ماتمی حضرات، عزادار حضرات جو ہے وہ ماتم کرنے کے باوجود جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ سیرت خلف ان سلف چلی آ رہی ہے پہلے سے کہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں بدن نجس کے ساتھ، دم نجس کے ساتھ، اور پیپ نجس کے ساتھ، جروح و قروح یعنی پھوڑا پھنسی کے دانے نکل آتے، اس کے اندر بھی پیپ ہوا کرتی ہے، پیپ بھی نجس ہو گیا، خون بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے، اور اس میں درہم بغلی کی کوئی قید نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو تو بھی جو ہے اس کی معافی دی گئی ہے۔ بس اس کا مطلب مسجد میں اتنی ساری نجاستوں کو داخل کرنے کی اجازت مل گئی۔ زخمی کا خون، پھوڑے کا خون، زخمی کا پیپ، پھوڑے کا پیپ، اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ عبور کرنے کی اجازت مل گئی، حائض کو بھی، جنابت والے کو بھی، اور استحاضہ والے کو تو وہاں مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ تو جو ہے اتنی ساری نجاستیں اور بھی بہت ساری ہیں کہ جن کی اجازت دی گئی۔ ابھی جو مثال پیش کی کہ بچے کا پیشاب، اس کے ساتھ ماں جو ہے اسی پیشاب والے لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتی، شرائط کے ساتھ البتہ۔
سلمنا کی منزل میں کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ نجس سے مراد اصطلاحی نجس ہے، نہ مشرک کی نجاست معنوی، اگر ہم تسلیم کر لیں تو پھر بھی آئے قرآنی نے چونکہ مشرکین کے ساتھ مختص کر کے بیان کیا ہے کہ یہ نجاست مشرکین میں ہے، اس کی وجہ سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، تو مشرکین سے تعدی دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہونا چاہیے کہ باقی نجاسات کو بھی مسجد میں منع کر دیا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں لیکن اجازت تو ہے نا، بس مسجد میں داخل ہونے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مسجد میں داخل ہی نہیں ہو اور اپنے گھر پر نماز پڑھیں، ایک حکم آ سکتا تھا، لیکن مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی ان کو. بس اس کا مطلب کوئی اس کو حرج نہیں تھا، گھر میں بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے تھے یا کسی اور جگہ نماز پڑھے، مسجد میں نہیں داخل ہو مثلا، یہ ہو سکتا تھا، لیکن مسجد میں آنے کی اجازت دی ان کو. مشرکین کے ساتھ چونکہ آئے قرآنی نے اس نجس کو ذکر کیا ہے تو ہم اس کو بقیہ نجاسات کی طرف تعدی دینے کے لیے تو کوئی دلیل چاہتے ہیں. اگر آپ مشرک کی نجاست کو دیکھیں تو قذارت و نجاست شرک اشد از بقیہ نجاسات. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اشد و آکد ہے کہ شرک روح کو بھی گندا کرتا ہے اور جسم کو بھی گندا کرتا ہے. جی ہاں مفتی، اب کتے سے بدتر ہے کہ نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شرک جو ہے جسم کو بھی نجس کرتا ہے، روح کو بھی نجس کرتا ہے. بس وہ اعلیٰ مصادیق نجس میں سے ہے کہ اگر نجاست خارج میں مجسم ہو کر آپ کے سامنے آ جاتا تو وہ مشرک تھا. کہا جائے کہ نجاست عین کو آپ خارج میں لے کر آ جائیں انسان کی شکل میں تو وہ کافر ہے، یعنی مجسم نجاست کافر ہے. جس طرح مجسم نجاست کتا ہے، جس طرح مجسم نجاست سور ہے، اس طرح مجسم نجاست کافر بھی ہے. جسم و روح سب نجس کا ہے. پر جب جو ہے مشرک کے اوپر یہ حکم لایا گیا کہ آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، تو جو شدت والی نجاست میں منع کیے گئے، ہم کمتر نجاست میں کیسے وہ حکم لا سکتے ہیں جو مشرک میں لے کر آ گئے؟ بڑی چیز کو ثابت کر دیتے چھوٹی چیز خود بخود ثابت نہیں ہو جاتی ہے. اس میں جو علت کم ہے، مشرک کے اندر دو علتیں، جسم بھی نجس ہے، روح بھی نجس ہے، اس لیے اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس سے ثابت نہیں کر سکتے جو ظاہری خون نجس ہے وہ ظاہری جسمانی نجس ہے، مادی نجس ہے، لیکن وہ خون کی روح جو نجس نہیں ہے. خون کی بھی کوئی روح ہو تو اس کی کوئی نجس ہو ہی جائے گا. اس لیے جب شدت والی چیز نجس ہونے کی، اس مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تو اس سے چھوٹی نجاستوں کے داخل ہونے کو ممنوع نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. توضیح مطلب میں تھوڑی دقت ادبی اعتبار سے فرمائیں. نجس یا تو آپ صفت مشبہہ والا معنی لے لے. شریفون میں صفت مشبہہ کا جو معنی ہے یعنی اس کی ذات و طبیعت میں شرافت ہے. ایسا نہیں کہ ضاربن کی طرح آج مارنے والا ہے کل مارنے والا نہ ہو، کل پھر پرسوں مارنے والا پھر ترسوں مارنے والا نہ ہو. آنے جانے والی چیز شرافت نہیں ہے. شرافت مستقلاً
اول سے آخر تک چلتی ہے، کوئی عوارض نہ آ جائے تو طبیعت میں ہوتی ہے انسان کی شرافت۔ شرافت ایسی چیز ہے جو ہمیشہ طبیعت میں ہوتا ہے، یہ کوئی اشتقاقی چیز نہیں ہے کہ جو حدث کی طرح آئے اور جائے، بلکہ طبیعت میں مستقل رہنے والی چیز ہے شرافت۔ اگر نجس کو بھی اب صفت مشبہ شرافت کی طرح، اس میں شریفون کی طرح اب نجسون اس کو صفت مشبہ لے لیں، یعنی بول جو حامل مستقل نجاست ہے، ذات میں ہی حامل نجاست ہے، بول و غائط و خون، یہ ذاتی طور پر حمل کرنے والے صفت مشبہ کی طرح۔ مگر یہ کہ کوئی عارض آ جائے تو وہ نجاست کو، عین نجاست کو دور کر سکتا ہے۔ مثلا جو ہے وہ میت ذاتی طور پر نجس ہے لیکن 3 غسل سے وہ پاک ہو جایا کرتا ہے، یا پیشاب ذاتی طور پر نجس ہے، استہلاک کی وجہ سے وہ پاک ہو جایا کرتا ہے، مثلا اس حوض میں ڈال دیں قطرہ تو اس کے نجس پاک ہو جائے گا وہ، مثلا تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ذاتی طور پر وہ نجس ہے، ذاتی طور پر اس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں۔ اس لیے اگر اس طرح کا معنی لیں جو آئے قرآن میں، نجس ان کا لفظ مشرکین کے لیے استعمال ہوا ہے، اور نجاست جو ہے وہ ہم وہی صفت مشبہہ والا معنی کریں، تو یہ عین نجاست کو شامل کر لے گا جس میں ذاتی طور پر نجاست ہوا کرتی ہے۔ اور ظاہر بعض جماعت کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متنجسات بھی اسی ٹائپ کا ہے، کیونکہ متنجسات کے اندر نجس مستقل چلتا رہتا ہے جب تک کہ کوئی اس کو دور نہ کرے، وہ مستقل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں نجسون کو ہم معنی اشتقاقی و حدثی لے لیں، صفت مشبہ والا معنی نہ لیں، حدثی معنی یعنی آنے جانے والی چیز۔ اس بنیاد پر وہ عین نجس کو شامل نہیں ہوگا، یعنی بول و غائط و دوسری چیزوں کو شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ نجس عین اس کے اندر حدث و مصدریت کا معنی نہیں کہ آنے جانے، کہ پیشاب آج نجس ہے کل نجس نہ ہو پاک ہو جائے، اس طرح پیشاب میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی، پیشاب غائط منی خون، اس میں ایسا نہیں کہ ایک دن نجس ہے ایک دن پاک ہو جائے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، اس میں تو مستقل چلتا رہتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس نجسون کو صفت مشبہہ کے معنی میں لے لیں تو پھر وہ جو ہے عین نجاسات کو شامل ہوتا ہے، یعنی باقی نجاسات کو شامل ہوتا ہے، باقی نجاسات کو اس وقت شامل ہوگا جب حدثی معنی نہ لیں، حدثی معنی لیں تو اس وقت عین نجاسات شامل نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ہاں وہی تو ابھی استدلال کریں، بس اس لیے جو ہے خلاصہ یہ ہوا کہ عین نجاسات اسی وقت شامل ہوں گے جب صفت مشبہ والا معنی لیں گے، نہیں کہ جو ہے مشتق حدثی والا معنی لیں۔ صلی اللہ